اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جز نمبر 4 سورہ النساء میں آیت نمبر 2 یعنی 2 ہے، آیت نمبر 2۔ پہلے میں اس کے آپ کو لفظی ترجمہ بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف چلیں گے۔ وَآتُ الْيَتَامَى وَآتُ الْيَتَامَى آتُل اور دو، یتامہ یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تتبدلو تم تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا اور نہ، تأکلو تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الا طرف، اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، اپنے مالوں سے ملا کر، انہو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، ہوبن کبیرہ گناہ کبیرہ بہت بڑا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے جو کہا گیا نا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سورہ نساء ہے، اس میں چونکہ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، سب ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ معاشرے میں عورتوں کے علاوہ، عورتیں بھی چونکہ کمزور طبقہ ہیں، تو اس کے علاوہ یتیم بچے بھی کمزور ترین طبقے میں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہت ذکر آیا، احکامات آئے ہیں خاص طور پر، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں جو یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بہت ان کی حق تلفی ہوتی تھی یتیموں کی نا۔ تو اب یہ ہے کہ حدیث کے مطابق آپ یہ دیکھیے کہ یتیم ہے کون۔ حدیث کے مطابق یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ جو ہے فوت ہو جائے اس کی بلوغت سے پہلے، یعنی ابھی وہ بچہ ہو اور وہ چھوٹا بچہ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ یتیمی کی زندگی میں یا یتیمی کے عالم میں رہے گا جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو وہ یتیم کہلائے گا، جب وہ بلاغت کی عمر کو پہنچ جائے گا تو وہ پھر وہ یتیم نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عرب معاشرے میں یتیم بچوں کی حق تلفیاں ہوتی تھیں، عرب معاشرے میں یتیم بچوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا پورا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے متعلق پھر اس سورہ میں کی اس آیت میں خاص طور پر یتیموں کی حق کے لیے بات کی، حکم دیے۔ تو عرب معاشرے میں جو کہ حق تلفی ہوتی تھی اور حق پہ قبضہ کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں یعنی کہ چونکہ ان کے حقوق کو وہ مار لیتے تھے نا، تو جو ان کی جو سرپرستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی مطلب سرپرستی کرے گا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا تو اس کو ایک بڑے نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بتا دوں پھر آگے آیت کو لے کے چلتی ہوں، کیونکہ وہاں پر ایسی حق تلفیاں ہوتی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، تو پھر اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ بھائی ایسا مت کرو، کیونکہ یتیم کی حق تلفی کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کی چیزوں کی حفاظت کرنا، یتیم کی سرپرستی کرنا تو بہت بڑے اجر کا کام ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست، یتیم کا جو سرپرست ہے وہ جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی ایک انگلی اور ایک درمیانی انگلی اٹھائی اور دونوں کو تھوڑا سا کھولا اور تھوڑا سا کھول کر دکھایا کہ اتنا سا فاصلہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یتیم کا سرپرست میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یتیم کی اچھے سے سرپرستی کرے گا، اس کے حقوق پر قبضہ نہیں کرے گا اور اچھی سے سرپرستی کرے گا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح قریب ہوگا جیسے درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی۔ تو اس آیت میں آتا ہے کہ یتیموں کو ان کا حصہ دو، وآتوا الیتامى، ان کے مال دے دو ان کو۔ تو کب دو گے ان کو؟ یعنی کہ کب دینے چاہیے؟ جب وہ بالغ ہو جائیں۔ اگر جب وہ نہ سمجھ ہوں تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے، کیوں وہ ضائع کر دیں گے نا، وہ چھوٹے بچے ان سے سنبھلے گا نہیں۔ تو
नंबर 1 इसमें क्या बताया गया है कि वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलू। यतीम जब बालिग हो जाए, सबसे पहले तो ये बताया गया ना कि उनका सारा और पूरा माल, पहला तो ये कि सारा और पूरा माल उनको दे दो, उसमें से कुछ भी रखो नहीं, उसमें कुछ भी खयानत नहीं करो, बल्कि उसकी हिफाजत करो जब तक वो तुम्हारे पास है। हाँ, मगर उसके माल में से अगर ज़कात वाजिब हो जाती है, ज़कात देना का मौका आ जाता है, तो ज़कात तो फिर ज़रूर अदा करना होगी ना। ये नहीं कह सकते कि ज़कात सिर्फ़ बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ सामने आई? पहली चीज़ ये चीज़ सामने आई, व आतुल यतामा अमवालहुम, यतीम के माल की हिफाज़त करो और जवान और बालिग होने पर उसका जो माल है पूरा-पूरा उसको दे दो और उसमें से कुछ भी खुद नहीं रखो, यानी खयानत नहीं करो। अगर ज़कात वाजिब हो तो वो अदा कर दो, वो खयानत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी बात होगी, पहली बात तो हो गई ना वआतुल यतामा अमवालहुम, उसके बाद क्या, वला ततबद्दलू, और नहीं तुम तब्दील करो, वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और ना तुम तब्दील करो नापाक को पाक से। ततबद्दलू का जो लफ्ज़ है ना वो बदलने से है। बदलना क्या होता है? एक्सचेंज करना, एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ले लेना। तो अब यतीम के जो सरपरस्त होते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि चचा है, यानी बच्चे का जो बाप है, अगर वो फ़ौत हो गया और सारा माल अब चचा के पास आ गया, यानी जब जब बड़ा होगा, तो फिर इस बच्चे को भी इसका हिस्सा दे देंगे ना। उन्होंने ये सोचा कि चलो भई, माल तो सारा अब चचा के पास है, जब बड़ा होगा तो फिर बच्चे को भी हिस्सा दे देंगे। अब चचा के पास अपना भी कुछ माल है पहले से, तो जो कि अच्छा नहीं है, घटिया है। तो अब वो देखता ये है कि ये तो बच्चा छोटा है, इसको तो कुछ समझ है नहीं। तो वो क्या करता है कि अपना घटिया माल यतीम के माल में रखकर मिक्स कर देता है, और इसका अच्छा जो माल है, फिर वो अपनी तरफ कर लेता है और फिर अपना बना लेता है। तो इसलिए अल्लाह ताला इस बात से मना कर रहे हैं, वला ततबद्दलू, ऐसा मत करना, अपना खराब वाला माल, बुरा वाला माल, घटिया वाला माल, बेकार वाला माल, कम वैल्यू वाला माल यतीम के माल के अंदर रख के सिर्फ गिनती पूरी करके, और ये नहीं कर देना कि अपना माल उसके साथ करके बेकार कर दो उसका भी, और उसका जो अच्छा है वो खुद ले लो, ठीक है? यानी मतलब बेकार माल, तो वहां तो गिनती पूरी कर दी कि हाँ जी, 3 के बदले 3 चीज़ें थीं। बच्चा छोटा है, बच्चा इतना छोटा है, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसकी जो चीज़ें थीं, वो तो बहुत अच्छी थी, तो वो तो चीज़ें खुद रख ली और उसको अपने बेकार सी चीज़ें दे के गिनती पूरी कर दी। तो माल के मतलब उसके अंदर ततबद्दलू, उसको बदलो नहीं, उसको बदलो नहीं। कहा जा रहा है कि यतीम का माल हरगिज़ बदलो नहीं, वैसे का वैसा सँभाल के रखो, जब बड़ा हो तो वही उसको दो। यानी ये ना करो कि उसका अच्छा माल तो खुद ले लो और उसका घटिया वाला जो माल है, वो उसको गिनती पूरी करके दे दो, उसके पास रख दो। मसलन उस दौर में ऐसा होता था ना, उस दौर में माल ज़्यादातर लोग जानवरों की शक्ल में भी रखते थे। तो जानवर जो होते थे ना, तो आप जैसे यूँ उस मिसाल से समझिए कि अपने मरियल किस्म के, बेकार किस्म के जानवर जो थे वो यतीम के हिस्से में डाल डाल दो, और अपने जो उसके जो अच्छे, सेहतमंद और उसके जो नस्ली अच्छे जो जानवर हैं, वो अपनी तरफ कर लो। यानी कि अगर उसके 3 जानवर थे, उसके वालिद के 3 जानवर थे बहुत अच्छे, और वालिद फ़ौत हो गया, बच्चा छोटा है, उसको कोई पता नहीं। अब चचा के पास भी 3 जानवर हैं, तो बच्चा जब बड़ा हो, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि जानवर मेरे कौन से थे, कौन से नहीं। तो उसको 3 जानवर बेकार वाले अपने पकड़ा दो, जो किसी काम के भी नहीं, जो उनकी वैल्यू भी नहीं। कहो ये तुम्हारे 3 तो मिल गए। अल्लाह मना कर रहे हैं इस चीज़ से, अल्लाह ताला ने मना किया। सबसे पहले ये कि उसके माल की तुम हिफाज़त करो, उस वक़्त तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। दूसरा ये, वला ततबद्दलू, तुम अपने बुरे, वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यब, उसका अच्छा माल अपने बुरे माल के साथ बदलो नहीं। क्योंकि लोग अपने उस ज़माने में जानवर रखते थे, ये भी उनका माल था। फिर ये होता था कि बाज़-औक़ात खोटे सिक्के होते थे उस ज़माने में और कुछ होते थे खरे सिक्के। अब खोटे सिक्के क्या होते हैं? जैसे आजकल जाली नोट होते हैं ना, जाली नोट तो फिर भी कहीं न कहीं चल जाता है, खोटा सिक्का चलता नहीं होता, चलता नहीं होता, बस सिक्के की शक्ल होती है, लेकिन खोटा सिक्का चलता नहीं है। तो ऐसा ना हो कि भई उसके 10 सिक्के हैं या 100 सिक्के हैं, तो खोटे सिक्के अपने उसके अंदर मिक्स कर दो और खोटे सिक्के उसको दे दो और गिनती पूरी कर दो। भई तुम्हारे तो वालिद ने 100 सिक्के छोड़े थे भई, वही दो ना जो वालिद ने छोड़े थे।
तुम्हें अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, तुम उसके सिक्के तब्दील नहीं कर सकते कि अपने बेकार वाले सिक्के जो खोटे सिक्के हैं वो उसको दे दो, सिर्फ गिनती पूरी करके रख दो कि भाई ये तो इसके हैं, और इस उसके अच्छे वाले खरे वाले जो सिक्के हैं जो चलते हैं, जिन्हें कुछ कमा जिनसे कुछ मतलब हासिल हो सकता है, वो अपनी तरफ कर लो। इस बात से अल्लाह ताला मना कर रहे हैं साफ साफ। ठीक है, बात दोबारा दोहरा रही हूँ कि यतीम के माल की हिफाज़त करो उस वक़्त तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, शऊर की उम्र को नहीं आ जाता। और दूसरा ये कि उसके माल को अपने बुरे माल के साथ तब्दील ना कर लो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, ऐसा होता होगा कि ज़मीन जो थी, वो कोई ज़मीन होती है बंजर, तो वो तो बंजर ज़मीन है। अब जब बच्चे का बाप फ़ौत हो गया, तो उसके नाम पे अच्छी ज़मीन थी, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, जो ज़्यादा आबादकार ज़मीन थी, ज़्यादा अच्छी फ़सलें देती थी। अब छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है। अब पता चला कि उसको बुरे वाली ज़मीन के साथ, बंजर वाली ज़मीन के साथ, जो कि ज़्यादा बरानी ज़मीन है, जहाँ पानी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, या तो पता चला उसको उसके नाम पे वो वाली कर दो। क्यों कर दो भई? इसलिए कि वो तो छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि ये ज़मीन ज़्यादा फसलें नहीं देती, और जो ज़मीन ज़्यादा फसलें देती है वो अपने नाम पे कर लो। वो तो छोटा है, बाप तो उसका मर गया, पूछने वाला कोई है नहीं, तो उसको उठा के वो वाली ज़मीन दे दो, उसने कौन-सा पूछना है, बस लोगों के सामने सच्चे हो जाओ, ये पक्के हो जाओ, हमने तो हिस्सा दे दिया भई यतीम को। नहीं, अल्लाह कह रहा है वला वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब। अल्लाह ने साफ-साफ मना कर दिया, ऐसा हरगिज़ मत करना। अपने बुरे माल के साथ उसका अच्छा माल तब्दील मत करना। इसी तरह ऐसा होता है कि अब बाद में जैसे घरों की चीज़ें होती हैं, अब वालिद फ़ौत हो गया, दोनों भाई एक साथ रहते थे। अब चचा जो था वो अब सरबराह बन गया, पहले वालिद सरबराह था, अब उसने अपनी कमाई से घर में बहुत अच्छी कुछ जगहों पे मतलब बहुत अच्छा सामान खरीदा हुआ है, या कोई अच्छा फर्नीचर है, या कोई बेहतरीन चीज़ें हैं, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हैं, या कुछ इस तरह का है। अब चचा के पास तो उस वक़्त कुछ नहीं था, वो तो वालिद ने अपने ज़माने में बनाया था। अब बच्चे रह गए यतीम। अब चचा क्या करे कि अपने घर का पुराना सामान जो उसने वैसे ही फेंकना है, वो सारा अलग करके रख दे। ये तो इन बच्चों का, और बच्चों के बाप ने जो कमाया, ब्रांडेड चीज़ें खरीदी, बेहतरीन हर चीज़ अपने घर के इस्तेमाल की, बर्तनों से लेकर अपनी बाकी चीज़ें भी होती हैं ना, सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फर्नीचर वगैरह सब कुछ, पता चला वो तो सब अच्छा-अच्छा जो है वो तो हमारा है, और जो टूटा-फूटा हमारा बुरा रद्दी जिसको वैसे ही फेंकना है, वो कह दो यतीमों का है। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने साफ-साफ मना कर दिया, वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, ना तुम तब्दील करना अपने बुरे वाले, नापाक वाले, खराब वाले सामान के साथ उनके अच्छे सामान को। यहाँ पर बार-बार वज़ाहत इसी बात की आ रही है कि यतीम के माल की सिर्फ़ गिनती पूरी ना कर देना। सिर्फ़ इस बात पे मत रहना कि हाँ जी, 4 चीज़ें थी तो 4 चीज़ें हमने अपने घर से दे दी ना। भई घर से देने की क्या ज़रूरत है? कोई घर से माँगी है यतीम ने, यतीम का अपना माल चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, रखो और वही उसको देना। बल्कि जो कुछ है, जैसा है, वैसा ही रखो, तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास अमानत है। तो तुम अगर ऐसा करोगे, तो वो अमानत में ख़यानत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये हर एक को पता होना चाहिए। तो देखिए, इस आयत में पहला काम बताया, यतीम का माल की हिफ़ाज़त करो। दूसरा ये कि यतीम के माल को अपने माल के साथ तब्दील नहीं करो, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये क्या है, वला तअकुलू अमवालहुम, और ना तुम खाओ अम्वालहुम, माल उनके, ना तुम खाओ माल उनके, यानी एक तो ये कि बदलो नहीं, एक तो ये कि हिफाज़त करो, दूसरा ये कि बदलो नहीं, और तीसरा ये कि तीसरा काम कि किसी के यतीम के किसी भी माल को हड़प ना जाओ, और अपने बुरे माल के साथ तब्दील करके भी ना कर लो, और वैसे भी ना ना खा जाओ। तो और क्या ना करो, वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, यानी यतीम के माल को अपने माल में मिलाकर भी ना खा जाओ, मिलाकर मिक्स करके। मिसाल के तौर पर ऐसे है, अब तब्दील करने वाला मामला तो मैंने ऊपर बताया ना कि ज़मीन अच्छी नहीं थी, तो उसको अच्छी ज़मीन अपने पास रख ली, बुरी वाली उसको दे दी। चीज़ें उसकी ब्रांडेड नहीं, उसकी ब्रांडेड थी वो अपने पास रख ली, और बुरी वाली उसको दे दी। ऐसा नहीं करना। तीसरी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि उसका अच्छा वाला माल अपने मतलब उसका अच्छा या जो भी उसका माल है, उसको अपने के साथ मिक्स करके, जो उसका सरपरस्त है, उसका माल यानी कि अलग है, कुछ अलग है, ठीक है? यतीम का माल अलग है। मगर ऐसा होता है ना कि कई मर्तबा कि अलग-अलग मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अलग-अलग कारोबार करना भी मुश्किल होता है, अलग-अलग पकाना भी मुश्किल होता है। ये अब देखें ना, एक घर है, मिसाल दे रही हूँ, एक घर है, उसके अंदर एक फैमिली रहती है और उनके साथ कुछ यतीम बच्चे भी रहते हैं। अब वो यतीम बच्चों का खाना अलग पकाएँ,
اپنا کھانا الگ پکائیں، اپنی ہنڈیاں الگ پکائیں، ان کی ہنڈیاں الگ پکائیں، تو یہ مشکل ہو جائے گا نا، وقت نہیں ہوتا اتنا۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ملا کے پکا دیا جاتا ہے۔ تو ان یعنی کہ اگر ان بچوں کا خرچہ انہی کے جو بچے یتیم ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، انہی کے مال سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی انہی کے مال سے ان کا خرچہ ہوگا۔ جو بھی یہ کھائیں گے پیئیں گے انہی کے مال کو ہم تھوڑا-تھوڑا خرچ کریں گے۔ مگر اب اگر ان کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز خریدی گئی ہے اسی بچوں کے مال سے اور پھر گھر میں پک رہی ہے، اب اسی میں گھر والوں کا حصہ بھی ہے۔ اب گھر والوں نے اپنا سمجھ لیں کہ ایک آدھا کلو گوشت ان یتیم بچوں کا ہے اور آدھا کلو گوشت جو ہے وہ گھر والوں کا ہے۔ اب ملا کے اب ظاہر ہے آدھا آدھا کلو الگ الگ 2 ہنڈیاں تو نہیں پکائیں گے نا، ملا دیں گے۔ اب ملا کے پکا رہے ہیں دونوں کا۔ اب ان کا گوشت ان کے پیسے سے آیا، ان کا ان کے پیسے سے آیا، ان کا سامان ان کے پیسے، لیکن پکا ایک جگہ رہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ کیونکہ 2-2 چیزیں ایک جگہ پکانا تو آسان ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر اب اندازہ لگانا چاہیے کہ اندازے سے وہ کتنے بچے ہیں اور باقی گھر میں کتنے لوگ ہیں، اکٹھا کھانا پک رہا ہے، تو یہ ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا حصہ اور زیادہ حصہ تو خود لے لو۔ مثلاً جو بھی گوشت ہے، اچھا گوشت ہے، بوٹی والا گوشت ہے، وہ سب خود لے لو، اور جو بھی بچا کچا تھوڑا بہت مسالہ شوربہ پکڑا دو، یتیم بچوں کو بولو یہ تمہارا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مال اپنے مال میں جب تمہیں اللہ نے دیا ہے اور تم نے مکس کر دیا، اللہ نے وہ ذمہ داری تمہارے اوپر دی ہے، تم نے ان کی سرپرستی لی ہے، پھر تم نے ان کے خرچے میں سے ان کا مال بھی خریدا، پھر ساتھ میں ملا کے پکایا بھی صحیح، تو تم نے مکس کر دیا، تو یہ تو نہیں پتا چل رہا نا کہ یہ کس کا ہے۔ اب دیکھو کہ اس طرح تو الگ کرنا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جب ایک جگہ گوشت پک گیا، کنڈیا پک گئی، سالن پک گیا، پلاؤ پک گیا، بریانی پک گئی، کیسے پتا چلے گا کہ ان کے چاول کون سے، ان کا گوشت کون سا ہے؟ تو وہ تو ایک جگہ ہو گیا نا اس کو۔ لیکن اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ دیکھیں ایسے حالات میں کہ جب سب کچھ مکس ہو جائے نا، تو پھر انسان آرام سے دوسرے کو دھوکا دے سکتا ہے۔ اگر جو چیزیں الگ چیزیں ہوں تو ان میں اتنا زیادہ دھوکا نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یتیم کا مال اگر الگ آپ کے پاس ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، اور مطلب الگ سے رکھا ہوا ہے تو بھی اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور اگر یتیم کا مال آپ کے مال میں مکس ہو گیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی کہ آپ ایک ساتھ ملا کے کھانا پکا رہے ہو، مکس ہو گیا ہے، تو ایسے مال میں بھی خیانت نہیں کرو۔ یعنی ایسی ایسی یہ خیانت ہو گئی نا کہ اچھا اچھا خود لے لو اور زیادہ زیادہ خود لے لو اور ان کو تھوڑا سا ایسے ہی بس دے دو گزارے لائق، تو یہ تو خیانت ہو گئی نا۔ کیونکہ مال اگر تبدیل ہو تو پھر اللہ کو تو سب دکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے۔ مثلاً یتیم کی اگر فرض کریں کہ زمین ہے، وہ تو سب لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے نا۔ یعنی الگ سے ایک چچا کی بنجر زمین تھی یا کم زمین تھی، بچے کے باپ کی یتیم کے باپ کی زیادہ زمین تھی، تو وہ چچا جب گڑبڑ کرے گا اور وہ بچے کو بری سی دے دے گا، تو لوگ بھی دیکھیں گے، لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو اس کی باپ کی زمین نہیں تھی، اس کے باپ کی زمین تو وہ تھی، یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو اس کے باپ کی زمین تھی، تو اچھی زمین تم کیسے لے رہے ہو؟ وہ تو اس کے باپ کی تھی۔ یا کوئی سامان ہوگا یا کوئی گھر ہوگا، کوئی مکان، کوئی فلیٹ، کوئی بنگلہ، کچھ کوئی گاڑی، کوئی اس طرح کی چیز جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے، تو اس پر ایٹ لیسٹ گھر کے دوسرے لوگ، خاندان کے دوسرے لوگ، کوئی دوسرا چچا پھوپھی خالہ ماموں کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا کہ بھائی تم اس کی کیوں لے رہے ہو، یہ تو اس کے باپ کی تھی۔ لیکن ایسے میں تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا کہ جس میں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ایک چیز یتیم کے والد کی تھی اور والد نہیں رہا، اب چیز سامنے ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا، لوگ پیچھے پڑ سکتے ہیں نا، پیچھے پڑ بھی جاتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ تمہارا نہیں ہے، تم دو اس کا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ جو کہ میں نے دوسرا معاملہ بولا کہ ایک چیز میں مکس کر دی، پیسہ پیسے میں لگا کے کاروبار کر دیا، یا کھانا کھانے میں ملا کے پکا دیا، جو ملا لیا گیا، تو پھر اس سے کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اس سے تو نہیں پتا چلے گا نا کہ آپ نے کتنا کیا ہے اور کتنا یتیم کا ہے یہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی دوسرا اس پر آواز نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے، تمہارا کون سا ہے اور اس کا کون سا ہے، تم اس کو کتنا دے رہے ہو اور تم خود کتنا لے رہے ہو، تم اس کو کون سا دے رہے ہو اور تم خود کون سا لے رہے ہو۔ تم لوگوں کو دھوکا دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دھوکا دے سکتے۔ اسی لیے خاص طور پر منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنا
مال یتیم کے مال کے ساتھ، اپنا خراب والا مال یتیم کے مال کے ساتھ بالکل مکس مت کرو، اور پھر مکس کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ جس سے یتیم کا حق مارا جائے۔ یعنی ظاہری طریقے سے بھی یتیم کا مال، جیسے پہلے کہا کہ ولا جیسے کہا نا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی کہ ظاہری طریقے سے بھی یتیم کا مال تبدیل نہ کرو کہ تھا یہ اور دیا وہ، نہیں، اور خفیہ طریقے سے، یہ خفیہ ہو گیا نا کہ مال کے اندر مال ملا دیا، اس کے پیسے اٹھائے اپنے کاروبار میں لگا دیے، پروفٹ آدھا خود، آدھے سے زیادہ خود رکھ لیا، اور اس کو ایک اٹھا کے تھوڑا سا دے دیا، کہا وہ تو اتنا ہی ہو گیا ہے ساتھ مل کے کاروبار میں۔ اب کسی کو کیا پتا، وہ تو تم کر رہے ہو نا۔ اسی طرح پکانے کا میں نے بتایا کہ دونوں چیزیں، اس کی گروسری اپنی گروسری ملا کے ایک جگہ پیسے ایک جگہ کر کے گروسری لے کر آ گئے، اب خود تو بہترین کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ان کو بیچاروں کو پورا نہیں دیتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کو تبدیل نہیں کرو، اور پھر خفیہ طریقے سے بھی مال، یتیم کے مال کو نقصان نہ دو، ان سب طریقوں سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہری طریقے سے بھی کہ یہ زمین تمہاری اور یہ میری، یہ نہ کرو کہ اس کی لے لو ظاہری، اور خفیہ طریقے سے اس کا مال اپنے مال میں ملا کے اور اس سے فائدے حاصل کرو اور اس کو پورا حق نہ دو۔ یہ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کچھ ایسا کر بھی دیا کہ لوگوں کی نظر وہاں تک نہ پہنچی، لیکن یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی نظر وہاں تک، سب کچھ اللہ کی نظر دیکھتی ہے اور اللہ کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کی نظر تو ہر جگہ پہنچتی ہے، بندہ نہیں اس وہاں تک پہنچ سکتا۔ تو ایک بات یہاں اور سمجھ میں آ رہی، وہ بھی میں یہاں وضاحت کرتی چلوں کہ یہاں پر یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کا مال، جیسے کہ ان کا مال، یعنی کہ اپنے یہاں تو مطلب یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ تم ان کا مال، کہا جا سکتا تھا کہ مال ان کا کیا کرو، ملا ہی نہیں سکتے تم، یہ نہیں کہا مال ملا ہی نہیں سکتے تھے، یہ بھی تو آرڈر ہو سکتا تھا نا اللہ کی طرف سے کہ تم بھائی ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملانا ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ولا تتبدل الخبیث ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اس کا اچھا اور اپنا برا نہیں ملاؤ، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، یعنی ملا کے کھا مت جانا، یعنی کہ ملایا اس کا اپنے اس میں، اور فائدے سارے خود لے رہے ہیں اور اس کا کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ منع کیا، ملانے سے منع نہیں ہے، بلکہ کیونکہ دیکھیں بعض جگہوں پہ ملائے بغیر گزارا نہیں ہے نا، وہی جیسے میں نے پیچھے کہا کہ ہنڈی بھی ایک جگہ پکے گی، پھر یہ کہ کاروبار بھی اگر ایک چچا ہے یا کوئی ہے تو وہ کرنے والا ہے تو کاروبار بھی ہوگا، اس لیے اللہ نے تنبیہ کر دی کہ یہ نہیں کہا کہ بالکل ہرگز ملانا مت، نہیں، اپنا برا اور اس کا اچھا یہ مت کر دینا کہ بھئی اس کا اچھا اس کو دو نہیں، پھر اور پھر ملا کے ملاؤ ایسا کہ کھا جاؤ اس کا اچھا اور کہو کہ میں یہی تھا یہی تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ گروسری میں بھی ظاہر ہے ایک ہی جگہ، گھر میں ایک فیملی رہتی ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ آئے گا نا، کیونکہ اس طرح تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اس طرح باریکیوں سے کیسے الگ کرے، تو کچھ چیزیں تو ایک ساتھ ہوتی بھی ہیں نا، سورہ نساء میں ہی آتا ہے، تو اس پر مطلب سوال کیا تھا نا لوگوں نے، تو سورہ نساء میں ہی آتا ہے کہ لوگ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو نبی کریم ظاہر ہے جب اسلام آیا، نبی کریم نے سب بتایا تو لوگ پریشان ہوئے نا، تو پھر لوگ نبی کریم سے ہر چیز باریکی سے پوچھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی گناہ نہ ہو جائے، تو نبی کریم سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال پوچھا جاتا تھا، تو جواب قرآن نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے مال میں تو وہ تمہارے لیے دینی بھائی ہیں، تو یعنی مشترکہ جو کاروبار ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کھانا بھی اکٹھے پک سکتا ہے، چیزیں اکٹھی استعمال ہو سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اصل میں پکانے کا جو سامان ہے وہ ایک ساتھ خریدا جائے گا، ایک ساتھ پکایا جائے گا، اس میں سارے عمل میں انسان جو ہے نا احتیاط کیا کرے، سارے عمل میں احتیاط صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہو، تقوی دل میں ہو، وہ جو ڈر ہے اللہ کا، وہ جو خوف ہے اللہ کا، یہ احساس باقی ہے کہ یتیم کی کوئی چیز غلطی سے میری طرف نہ آ جائے، تو تب یہ کام ہو سکتا ہے آسانی سے اچھی طرح، تو اور تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مکس کیے ہوئے مال کو کیسے الگ کرنا ہے، یعنی صرف اللہ کا ڈر ہی بہتر عمل کرا سکتا ہے اور ظلم سے بچا سکتا ہے اور اللہ کے نافرمانی سے بچا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر تم یہ سب کرو گے
تو یہ سب کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مال میں لا دو گے اس کا، اور اس کا مال، اس کی مال کی حفاظت نہیں کرو گے، یا اس کا مال اپنے برے مال کے ساتھ بدل کے خود ہڑپ کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کھا جاؤ گے اس کے برے مال کو، اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ کھا جاؤ گے، وَلَا تَأْكُلُوا، تم نہ کھانا، جبکہ اللہ نے کہا اموالہم، ان کے مال، الا اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ صرف ملانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے ان کا مال ہڑپنا ہے نا، تو اب ہڑپے کیسے؟ ان کا جو پیسہ بینک میں پڑا ہے اس کو ہم کھائیں کیسے؟ کہ بہانہ یہ لگائیں کہ ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر ان کا کاروبار کر کے اور ان کو کہیں نقصان ہو گیا بھائی، ختم ہو گیا سب پیسہ تمہارا، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہے تو یاد رکھنا کہ لوگوں کے سامنے تو لوگ کہاں سے اس بات کو ثبوت کو پکڑیں گے کہ ہاں تم نے اس کے مال میں سے کما تو خود لیا، اور اس کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نقصان ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے تو تم ملا کے کاروبار بھی کرو گے تو پھر تم برا نہیں کرو گے، اس لیے اللہ کا ڈر جو ہے وہی ایک عمل ہے جو تمہیں روک سکتا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا، اور اگر تم یہ سب کرو گے، یعنی کہ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے اور یتیم کے مال کے ساتھ ناانصافیاں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا یہ سب؟ انہو کان حوبن کبیرہ، یقیناً ہے وہ گناہ بہت بڑا۔ تو گناہ کے لیے تو ویسے اسم کا لفظ بھی آتا ہے نا، لیکن یہاں پر جو ہوبن کا لفظ آیا نا، خاص طور پر یہ جو معاشرتی زندگی اور گھریلو زندگی، اور یہ جو یتیم کے ساتھ جو ہونے والی ناانصافیاں ہیں، اس کے لیے جو لفظ آیا ہوبن، خاص طور پر آیا ہو بن کبیرہ، یعنی کہ خاص یہ گناہ جو ہے کہ یہ اس طرح کے معاملے کے اوپر جو آیا ہے، اس لیے لفظ بھی خاص آیا، ورنہ گناہ تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کچھ اور بھی گناہ ہے، تو وہ اس کے لیے اسم کا لفظ ہوتا ہے، گناہ ایک جنرل گناہ، لیکن یہاں پر ایک خاص گناہ کی بات ہو رہی، کون سا؟ یتیم کے مال کو نقصان پہنچانا، یتیم کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یتیم کے مال کو تبدیل کر لینا، یتیم کے مال کو اپنے مال کے اندر مکس کر کے ہڑپ جانا، ان باتوں کو اگر کرو گے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم آ، تبدیل کرو گے، ان کا مال ہڑپو گے، ان کے مال کے اندر خیانت کرو گے، تو یاد رکھنا انہو کان حوبن کبیرہ، یقیناً ہے وہ گناہ بہت بڑا۔ تو یہ جو بہت بڑا گناہ ہے نا، تو بڑے گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں یعنی جب کسی گناہ کو بڑا کہا گیا نا، تو اس لیے نہیں کہا گیا بڑا کہ وہ کوئی حجم کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، یا بہت وزنی ہے حجم کے لحاظ سے۔ حجم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے بڑا گناہ کیوں کہا گیا؟ بڑا گناہ کیسے پتا ہے کہ بڑا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا بڑی ہے نا۔ جس گناہ کی سزا بڑی ہے، جس گناہ پر اللہ کی ناراضگی بڑی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، تو اس گناہ کی سزا زیادہ ہوتی ہے، تو اس گناہ کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی بات ہوتی نا، ہم کہتے ہیں شاید میں بھی ایسا ہوگا، لیکن کیا؟ یقیناً، انہو، بڑی بڑی زور دے کے کہا گیا کہ یقیناً، پھر اس شبے میں نہ رہنا کہ یہ جو ہم نے یتیم کا مال کھا لیا ہے، تبدیل کر لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، اپنے مال میں ملا لیا ہے، تو شاید کوئی بچت ہو سکے گی، نہیں، بالکل نہیں، انہو، یقیناً، کان حوبن کبیرہ، یقیناً وہ گناہ ہے بہت بڑا، اور اس کی سزا ہے بہت زیادہ، اور اس پر اللہ کی ناراضگی ہے بہت زیادہ۔ وَإِنْ خِفْتَ، آگے بڑھ رہی ہوں لیکن چلیں یہاں تک میں پہلے کمپلیٹ کر دوں کہ یعنی اللہ کی ناراضگی بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کا پہلے میں خلاصہ بیان کر دوں، پھر آگے بڑھوں گی کہ دیکھیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد گھروں میں، خاندانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا یتیم ضرور ہوتا ہے کہ جس کی کفالت کسی دوسرے کو کرنی پڑتی ہے، یا کسی دوسرے کو اس کی سرپرستی، کسی کو بڑے کو اس کی سرپرستی لینی پڑتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کا کوئی مال ہوتا ہے، یتیم کا وہی مال ہوتا ہے نا جو اس کے والد کا ہوتا ہے، تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ یتیم ہوتا ہے اس وقت تک، یتیمی کی زندگی ہوتی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کی یتیمی کی اتر جاتی ہے، اس کے اوپر سے وہ جو چھاپ ہے وہ اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، اس کا مال لوگ ہڑپ لیتے تھے، اپنے مالوں کے ساتھ تبدیل کر لیتے تھے، اور برا برا ان کو دے دیتے تھے، اچھا اچھا خود لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر بتا دیے یتیم کے بارے میں باتیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف عرب معاشرے کے لیے تو نہیں بتائی نا،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے بتائی یہ خبر، یہ بات رہتی دنیا تک کے لیے، آپ کے میرے لیے اور دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یتیم کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کیونکہ لوگ کمزور دیکھ کر، چھوٹا دیکھ کر، کہ نہ سمجھ دیکھ کر اس کا تو سب سے پہلے نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے، اس نے ہمارا کیا اکھاڑ لینا ہے، یا اس کو کون سا کوئی پتہ چلے گا، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، سب سے پہلے لوگ یہ گناہ کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا دین، ہمارا قرآن، اللہ کا حکم یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال جو ہے اس کی حفاظت کرو جب تک وہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ نہیں استعمال کر سکتا، تو اس کے حوالے مت کرو، وہ ضائع کر دے گا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پھر یہ نہ کرو کہ اس کے مال کو اپنے مال کے اندر ملا لو اور پھر اپنا برا برا اس کو دے دو اور اس کا اچھا اچھا خود لے لو، اور یہ بھی نہ کرو وَلَا تَأْكُلُوا، اس کا مال کھا نہ جاؤ، اموالہم، ان کے مالوں کو، یتیموں کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنی طرف کر کے، یعنی اپنا سمجھ کے کہ بھائی چلو یہ تو چھوٹا ہے، اس نے کون سا اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا پیسہ میں نے کاروبار میں لگایا تھا اور وہ کاروبار تو اب چل نکلا ہے، وہ تو اب ہوا میرا۔ اور جب لڑکا بڑا ہوا تو کہا بھائی تمہارے پیسے تو تھوڑے سے تھے، وہ تو ہم نے لگائے تھے، وہ تو نقصان ہو گیا تھا، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو نہیں ہے۔ یہ سب معاشرے کی مثالیں ہیں، آج کے دور کی باتیں ہیں، اور رہتی دنیا تک اس چیز کو چلنا ہے، اور اسی قرآن کے بعد کوئی اور قرآن نہیں آنے والا، یہ اسی قرآن سے ہم نے ساری راہ ہدایت لینی ہے۔ اسی قرآن کے احکامات جو ہیں اللہ کے احکامات ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں، یہ صرف عرب معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یتیم بچہ اگر گھر میں ہو، سرپرستی میں ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، پانچ ہو، ان کے مال، ان کے والد نے جو کچھ چھوڑا ہے تو ان کی حفاظت کرنا ان کے سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ پھر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تبدیل کر کے، اس کی شکل بدل کے، یعنی کہ اگر جانور ہیں، زمین ہے، فلیٹ ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، کھیتی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو شکل بدل کے کہ اچھا خود اور برا اس کو نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اور اس کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے ہڑپ نہیں جانا، یا اس کے مال کو کسی بھی صورت میں کھا نہیں جانا، غصب نہیں کر لینا ہے۔ بالکل اللہ نے صاف صاف بتا دیا انہو کانا ہوبن کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی طرف دیکھیں کہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، شیطان بہکا دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ اچھا بعض دفعہ لوگوں کی نیت خراب بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ لوگ مجبوری میں بھی کر لیتے ہیں کہ چلو یہ تو بچہ چھوٹا ہے، اور کیا کہتے ہیں جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کا حصہ پورا دے دیں گے، ابھی ہمارا ہاتھ تنگ ہے تو لاؤ اس کا مال ہم استعمال کر لیں، بعد میں شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو ایسے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، یا پھر کرنے والا استعمال کرتا خود فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والد نے تو یتیم کے بچے کے پیسے کے اوپر کاروبار کیا ہوا تھا۔ تو ایک ایک چیز بالکل سمجھ کے دین کے مطابق دیکھیں، کہ جب اللہ نے منع کر دیا نا، تو منع کر دیا تو منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی چیز میں کبھی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں اگر آپ کو ایسا لگے گا بھی کہ ہو رہا ہے، تو آخرت کے لیے انہو کانا ہوبن کبیرہ، یقیناً وہ گناہ ہے بہت بڑا، اور یہ یاد رکھیے کہ بڑے گناہ کی سزا بھی پھر بہت بڑی ہے، اتنی بڑی سزا ہے۔ اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جب تم بچو گے کیسے ان ساری چیزوں سے، جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، موت کا خوف ہوگا، آخرت میں اللہ کو جواب دہی کا خوف ہوگا، جب ہاتھ میں نہ مال ہوگا، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ کچھ، تو پھر ایسے میں وہاں پہ کیا دیا جائے گا؟ وہاں تو پھر پکڑ ہو جائے گی، تو وہاں یہ سارا مال تو نہیں ہوگا نا، پھر اپنی نیکیاں یتیم کو دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، اور پھر عذاب اللہ کا الگ۔ تو اسی لیے بہت بچنا چاہیے یتیم کے مال کو۔ دیکھیں کبھی بھی انجانے میں بھی انسان کو انجانا، جو علم حاصل نہیں کرتے ظاہر ہے وہ انجان رہ جاتے ہیں، اسی لیے تو علم حاصل کرنے کا فائدہ ہے نا، کہ ہر چیز باریکی، ہر دین کی باریکی پتہ چلتی ہے۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، یتیم کے مال کو تبدیل نہیں کرنا، یتیم کے مال کو کھا نہیں جانا، یہ تین باتیں اس آیت کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر ایسا کیا تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ بڑے گناہ کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی اس پر بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔